اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم علماء کے اٹھنے کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 100 ہے۔ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما، لیڈر، پیر اور پیشوا بنا لیں گے۔ ابھی چند روز پہلے امام المترفضہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک تقریر کی۔ وہ تقریر مکمل تو نہیں، اس میں سے صرف 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے۔ اس میں تقریباً 7 مرتبہ انہوں نے جہالت اور گمراہی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں کہ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بڑی عجیب بات میں بتاؤں، میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں، اس لفظ کا معنی کسی نہیں ہوں۔ میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں، چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ویسے اس کے 21 معنی ہیں، اگر تاج العروس پڑھیں 21 کے 21 تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک بتاتا ہوں، اصل میں بادشاہ، یہ جو شاہ، وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے، اور سمجھو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے اور پھیلانے والا ہوتا ہے۔ شاہ مصطفیٰ تھے، جب کہا شاہت الوجوہ، میرے ہاتھ سے نکلنے والی مٹی، یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں نہ پہنچ جائے۔ علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا، اس کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، یہ شاہ تھے۔ اور کربلا میں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اب اس کلپ میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے درر کا ایک جملہ ہے، شاہت الوجوہ، جس کا معنی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ نے فرمایا چہرے بگڑ جائیں، اور یقیناً اس کا معنی یہی ہے۔ تمام لغت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کا جو ترجمہ فرمایا علماء نے وہ دیکھ لیں، شاہت الوجوہ کا یہی معنی ہے، چہرے بگڑ جائیں۔ لیکن امام المترفضہ اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے کیا کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی جہالت یہ ہے، کہتے ہیں میں نے اس لفظ کا معنی تلاش کرنے میں بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں دیکھی۔ میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں، اس لفظ کا معنی کسی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آپ کے علم پر۔ لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے تو کتب لغت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا ترقی کا دور آ گیا 2021 کہ اب لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ویسے نہیں تفضیلیوں تفسیقیوں کو رافضیوں کا چھوٹا بھائی کہا، جب ان کے بڑے بھائی ہر بات میں تاریخ کو مقدم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر تاریخی روایات کو وہ فوقیت دیتے ہیں، تو چھوٹا بھائی ہمیشہ بڑوں سے 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے، بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ تو وہ رافضی ہر بات میں تاریخ کو مقدم کرتے تھے۔ چھوٹے بھائیوں نے کہا ہم اب الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے لغت کی طرف نہیں جائیں گے، تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے۔ تو آپ کی پہلی جہالت یہ ہے کہ آپ نے لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے کہا کہ میں نے تاریخ کی کتابیں دیکھیں، حالانکہ اس بات کا بھی صداقت اور سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ان کی جہالت ہے، کہتے ہیں جی میں اب اس کا معنی اپنے ذوق کے مطابق کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو کہتے ہیں میں نے تاج العروس دیکھی، اور تاج العروس میں اس کے 21 کے قریب معنی بیان ہوئے ہیں۔ ویسے اس کے 21 معنی ہیں، اگر تاج العروس پڑھیں۔ اور یہ بات بھی میں بالیقین کہہ رہا ہوں کہ تاج العروس کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ عام جو ڈکشنریاں ہیں منجد وغیرہ، ان سے کہیں زیادہ مشکل ہے تاج العروس اور جو پرانی لغات ہیں ان سے الفاظ تلاش کرنا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، تاج العروس ہم نے دیکھی ہے، کوئی کال کوٹھڑی میں نہیں پڑی ہوئی، وہاں 21 کوئی معنی نہیں ہے اس لفظ کے بیان کیے ہوئے۔ آپ تمام لغات کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، شاہت الوجوہ کے یا شاہ یشوہ جو باب ہے، اس کے چند مشترک معنی ہیں جو تقریباً ہر ڈکشنری اور لغت میں آپ کو مل جائیں گے۔ بنیادی طور پر جو اس کا معنی ہے وہ ہے قبحت الوجوہ، چہروں کا قبیح ہونا، چہرے بگڑ جانا، شکل کا بدصورت ہونا، اور کسی کا آرزو کرنا، تمنا کرنا، کسی کو خوف زدہ کرنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ کوئی 21 معنی ان کے کوئی نہیں، یہ ان کی دوسری جہالت ہے، یا اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں، وہ آپ کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ اب تیسری ان کی جہالت یہ ہے، اور وہ جس میں اپنی یہ جو گمراہی ہے اس کا جو خاص طور پر اظہار کرنا چاہتے ہیں،
لفظ بول کہتے ہیں شاہ، پھر کہتے ہیں اصل میں ہے بادشاہ، اصل میں بادشاہ، یہ جو شاہ، حالانکہ شاہت الوجوہ، شاہ یشوہ، یہ عربی ہے، اور جو ہماری بولی میں لفظ شاہ بولا جاتا ہے سردار کے معنی میں، وہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاہ وہ ہے جو چھا جائے، وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ اور ان کا خود ساختہ معنی ہے، یہ کسی ڈکشنری میں کہاں سے ملے گا؟ یہ پنڈی والے محققین نے، جو اجرتی محقق ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی ڈکشنری لکھی ہوگی جس میں یہ معنی ہے کہ شاہ وہ ہوتا ہے جو چھا جائے، حالانکہ یہ ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں۔ غیاث اللغات میرے سامنے ہے، انہوں نے شاہ پھر بادشاہ معنی بیان کیا ہے صاحب تاج و تخت، یعنی عزت والا، سردار۔ غیاث اللغات میں لکھا ہوا ہے شاہ عرب، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کنایا ہے۔ تو یہ معنی بیان کر رہے ہیں شاہ وہ جو چھا جائے، تو یہ ان کا نفسانی معنی ہے، اختراعی ہے، کتابوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر جو پانچویں جہالت ہے ان کی، اور اس میں انہوں نے دو ہستیوں کی گستاخی کی۔ سب سے پہلے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کو انہوں نے ٹھکرایا، اور دوسرے نمبر پر امام حسن کی گستاخی کی۔ کہتے کیا ہیں؟ اور سوئیوں جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ چوٹ کر رہے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید فرمایا تھا، اور حدیث شریف ہے ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سید ہے۔ اور ہم اپنے ماحول میں، معاشرہ میں سادات کو ہی شاہ کہتے ہیں، شاہ جی، ان کو شاہ جی کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی جو سارا کچھ سر نیچے کر کے حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ساری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، ماحول میں امن پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی، کیوں نہ وہ کام کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور یہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو آن جناب کیا کر رہے ہیں؟ امام حسن پر تان کہہ رہے ہیں، ان کو شاہ ماننے سے، سید و سردار ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے، قربان جائیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر، ان کی بصیرت کو سلام، جنہوں نے تفضیلیوں تفسیقیوں کو رافضیوں کا چھوٹا بھائی کہا۔ وہ بڑے بھائی امام حسن کو عار المومنین کہتے ہیں، مذل المومنین کہتے ہیں، جلاء العیون دیکھ لیں، ان کی دیگر کتب دیکھ لیں۔ آج چھوٹے بھائی امام حسن کو سردار اور سید ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ چھٹی ان کی جہالت اور گمراہی یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا شاہ کا معنی ہوتا ہے پھیلنے والا، پھیلانے۔ شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے اور پھیلانے والا ہوتا ہے۔ شاہ یہ کس لغت میں لکھا ہوا ہے؟ اردو میں ہے، فارسی میں ہے، وہ پشتو کا معنی بیان کر رہے ہیں، یہ کسی لغت میں نہیں ہے۔ شاہ کا معنی ہوتا ہے پھیلنے والا، پھیلانے والا۔ شاہت الوجوہ کا معنی ہے، میں نے پہلے عرض کیا، چہرے بگڑ جائیں، اور فارسی کا لفظ شاہ ہے، اس کا معنی ہے سردار، تاج و تخت والا، عزت والا۔ تو یہ آپ نے کہاں سے معنی بیان کیے؟ کون سی ڈکشنری ہے جس سے آپ یہ معنی بیان کر رہے ہیں؟ اور شاہت الوجوہ عربی کو اور لفظ شاہ فارسی کو آپس میں ملا کے اور اس سے شاہ نکال رہے ہیں اور بادشاہ نکال رہے ہیں، اور امام حسن کو اس سے نکال رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ توجہ کریں تو یہ حضرت علی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ تو یہ ان کی ساتویں جہالت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا نہیں فرمایا۔ پر اگر آپ غور کریں تو صورتاً ایسے نظر آتا ہے کہ امام حسین کو یہ بادشاہ بنا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ بنا رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں شاہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ ہی وہ ربائی پڑھی شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ تو یہ ان لوگوں کا مبلغ علمی ہے، اور کیسے کیسے لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں اور داد تحسین دے رہے ہیں۔ ایسا شخص جس وقت قرآن مجید کی تفسیر لکھے گا تو وہ کیا اشر کرے گا؟ اور پھر میں افسوس کرتا ہوں کہ ایسے شخص سے اگر اپنے مدرسہ میں بلا کر درس حدیث اس سے لیا جائے تو اس نے کیا گل کھلائے ہوں گے، اور بخاری شریف کے ساتھ اس نے کیا حشر کیا ہوگا۔ اختتام پر میں امام المترفضہ اور ان کے جتنے حواری ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ ہم تو سادات کو شاہ بمانا سردار، شاہ بمانا تاج و تخت والا، عزت والا یہ کہہ کر ہی یاد کرتے ہیں اور بحمداللہ کرتے رہیں گے، لیکن ان بدعقیدہ افراد میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو شاہت الوجوہ والا شاہ کہلائے
اور کہلانا چاہے اور پسند کرے جیسا کہ انہوں نے یہ استدلال کیا ہے اور یہ آپس میں صغر کبر ملائے ہیں تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔